بھوپال ہسٹری فورم کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہیں اور پھر ہماری ٹیم پوری حاضر ہے. جناب علیم بزمی صاحب, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں. جناب رضوان انصاری صاحب, آپ بھی ہسٹورین ہیں. اور ایڈوکیٹ شاہ نواز خان صاحب اور امان خان صاحب, اور میں ہوں آپ کا ساتھ آر جے جاوید. امان خان کیمرے کے نہیں, کیمرے کے آج آگے ہیں تو ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں جس طرح سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ دوست محمد خان کے بڑھتے ہوئے قدم کس طرح سے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کس طرح سے بھیلسا یعنی ودیشا وہاں سے کیا بات ہوئی, اس کے بعد میں آنے کے بعد میں جو جگدیش پور یا اسلام نگر ہے وہاں تک کی بات ہو گئی تھی. اب اس کے آگے کیا ہوا اور دوست محمد خان کا اگلا قدم کیا تھا, کس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ میں جڑ کر کس طرح سے اپنی ایک سلطنت یا اپنی ریاست کو وسیع کیا, وہ ساری چیزیں اس ایپیسوڈ میں شامل ہوں گی. تو رضوان انصاری صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ جتنا پچھلا ایپیسوڈ ہو گیا تھا اس کے آگے ہم بات کریں. دیکھیے, بھوپال کی جو ریاست کی ابتدا جو مانی جا رہی تھی, جی اصل میں جگدیش پور جو تھا, جگدیش پور جس کے اندر دیورا راجپوت یہاں رہا کرتے تھے, یہ ان کو بھی یعنی مغلوں کو بھی اپنا پیمنٹ یا ٹیکس نہیں دیتے تھے, اس لیے مغلس بھی ان سے ناراض تھے, ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ جب دوست محمد خان صاحب نے بیرسیہ مستاجری پہ لے لیا تو بیرسیہ کا مطلب تھا 5 علاقے, اچھا, جس میں منگل گڑھ تھا, بیرسیہ خود بھی تھا, سوندھارا تھا, بھوجا پورا تھا, اسی طرح سے دلوت بھی تھا. اور یہ جو ایریا جو تھا جگدیش پور کا, یہ دلوت میں ایریا میں آتا تھا. اور یہ لوگ جو تھے جگدیش پور کے جو دیورا راجپوت وغیرہ تھے, جو غالباً 400-500 سال سے ان کے خاندان یہاں آیا ہوا تھا, 1400-1500 میں یہاں آ چکا تھا یہ خاندان. سلحدی اور بھوپت کے زمانے میں, رائے سین کے اس زمانے میں یہ فیملی یہاں پہ راجپوت کئی رہ رہے تھے, جیسے منگل گڑھ والے راجپوت, پاراسون والے راجپوت, بھوجپورا والے راجپوت, امت واڑہ والے راجپوت, یہ سب ایریا کے راجپوت یہاں رہ رہے تھے. تو یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے جب دوست محمد خان نے مستاجری پہ لے تو لیا, لیکن ان لوگوں سے وصولی کرنا بہت مشکل تھا. اچھا, ہے نا. وصولی اگر ہو رہی ہوتی تو تاج محمد خان کو دیتے ہی کیوں, بالکل, ہے نا, وہ خود ہی وصول کر لیتے. لیکن اب چونکہ ان سے وصولی نہیں ہو پا رہی تھی, اس لیے انہوں نے ان کے حوالے کر دیا. اب وصولی کے اندر ان کے پاس منگل گڑھ آ گیا. منگل گڑھ ان کے تھے, ان کی فیملی, اور فتح بی بی بھی وہیں کی تھی, وہ یہ بھی وہیں کے تھے. بیرسیہ میں خود بھی کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی. جی. اب باقی کے ایریوں میں سب سے پہلے سامنے نام آیا وہ تھا جگدیش پور. اور دلوت کے جو پٹیل تھا, جو ان کے ایک بار مدد بھی کر چکے تھے پہلے دیا بہادر کے زمانے میں, جب یہ آئے تھے وہاں سے گرفتار ہو گئے تھے اور آئے تھے, تو انہوں نے ان کو رکھا بھی تھا. وہ ان سے شکایت کر رہا تھا, صاحب ہم 2 کو پیمنٹ کیسے کریں, آپ کو بھی دینا ہے ہمیں, اور یہ لوگ جو جگدیش پور والے یہ بھی ہم سے پیمنٹ مانگتے. بالکل, تو آپ اس کا کچھ حل کریے. تو دوست محمد خان پہلے کوشش کری انہوں نے مصالحت کی کہ ان لوگوں سے اپن تعلق بنا رہے ان سے, اور ایگریمنٹ ہو. تو پہلے ایک مقام ایسا آیا کہ 16 لوگ دونوں طرف سے جمع ہوئے اور ایگریمنٹ کی بات ہوئی, لیکن وہ ایگریمنٹ کی بات کچھ بکھر گئی. اچھا, اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوئے, اور یہاں تک کہ دیورا راجپوتوں میں زیادہ تر ختم ہو گئے. یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کیا جا چکا. اب دیورا راجپوتوں کے بعد یہ ایریا ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے, تو انہوں نے فروخ شیر کو لکھا کہ صاحب یہ ہم نے جیت لیا ہے. تو انہوں نے فروخ شیر بہت خوش ہوئے, ان کو خطاب بھی دیا. 15-16 کی بات ہو رہی ہے, 15 میں یہ ہوا, 16 کو ان کی میسج آیا. اور اس کے بعد یہاں یہ بھی واضح کرتے جائیں کہ فروخ شیر کون سے؟ فروخ شیر مغل ایمپرر جو اس زمانے میں تھے. انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ یہ کیونکہ آپ نے فتح کیا, اس کو ہم جاگیر میں آپ کو دے رہے ہیں. جی. ابھی تک تو جو لیا تھا مستاجری میں لیا تھا. مستاجری کا مطلب ایگریمنٹ ہے کچھ دنوں کا, ہے نا, 1 سال کا ایگریمنٹ ہے, آپ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. یہ انہوں نے دیا. فرسٹ چیز جو تھی ان کو وہ ملی جاگیر. اچھا, یہ جاگیر فاروق شیر نے ان کو دیا, جگدیش پور کو جو ہے ان کو دے دیا. اور وہ نسلاً بعد نسلاً, وطناً بعد وطناً, مطلب
اولاد در اولاد آپ کا رہے گا یہ. اچھا. اب یہاں سے ہی ان کے جاگیردار بن گئے. یہ دراصل جاگیردار بننا یہ بنیاد بنی ان کی ریاست کو آگے بڑھانے کی. اب تو گھر ہمارا ہو گیا ہے نا. اب تو ابھی تک تو ہم نے ٹیمپریری کرائے پہ لیا تھا, ٹھیکے پہ لے رہے تھے. اب یہ یہاں سے ان کی طاقت پھر انہوں نے فیملی کو بلانا شروع کیا. ایک بار فیملی آئی چکی تھی, ایک بار پھر اب ان کو فیملی آئی وہاں پہ, تو باقی جو خاندان کے لوگ افراد آئے دوسرے لسٹ میں پھر 50 لوگ آ گئے. اب یہ فیملی بڑھ رہی ہے. اسی دور میں 1516 کے اندر ان کے والد کی وفات ہو گئی. 1715 میں ان کے والد کی وفات ہوئی جو بیرسٹیے میں ہو گئے. ایک بھائی کا ابھی محمد فاروق سے جنگ میں انتقال ہو ہی چکا تھا نا. اب ان کو اور مزید آگے بڑھنا تھا. یہ بیرسٹیے لینے کے یہ جو تھی اسلام نگر لینے کے بعد جو انہوں نے بعد میں اس کو اسلام نگر بنایا. یہاں بھی یہ غلط فہمی جو جگدیش پور تھا, جگدیش پور جو دیورا راجپوتوں کی جو گڑھ تھا, یہ جو ان کا قلعہ تھا, اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اچھا. وہ الگ ہے, آج بھی الگ ہے, جس کو ان لوگوں نے گولڈ محل لکھ رکھا. اچھا. وہ الگ ہے. وہ انہوں نے اپنا ایک یہ جو اسلام نگر الگ بنایا. یہ اسلام شاہ صاحب کے نام سے جو بزرگ آئے ہوئے تھے ان کے نام سے الگ بنایا. تو اسلام نگر بنایا اور اس کو انہوں نے دیوار کے اندر لینے کی کوشش کری. اب دیوار بنی رہی تھی تو ساتھ میں دیورا والا بھی ایریا اس کے اندر آ گیا. دونوں ساتھ ہو گئے وہ. لیکن یہ جو دیورا والا ایریا تھا آج بھی ہے بہت خوبصورت ہے, بہت اچھا بنا ہوا ہے. اچھا. اور آرکائیو والوں آرکیولوجی والوں نے اس کو کافی صفائی بھی کروا دی ہے. اندر جا کے دیکھنے کے قابل ہے. اسلام نگر سے کسی طرح سے کم نہیں ہے. وہ بھی اتنا اچھا حالات میں ہے. وہ پرانا ہے. وہ پرانا ہے. اس میں وہی پانی کے ہیں, جھرنے ہیں, بہت اچھے اچھے جھرنے بنے ہوئے ہیں. اس کے اندر مکانات ہیں. خود ساون بھادو جیسا ہے کہ اس میں بیٹھ کے بیچ میں آپ نہا لو. اچھا. چاروں طرف سے اتنا اچھا پانی گرتا ہے. ابھی انہوں نے وہ بھی ٹھیک کیا ہے, کچھ پوری پائپ لائنس ٹھیک کی ہیں انہوں نے. خیر وہ ایریا ابھی بھی باقی ہے, اس لیے میں وہ بتاتا چلوں. اور یہ جگدیش پور جو تھا یہ تو پورا علاقہ ہے. یہ پورا علاقہ تھا. اور اسلام نگر جو تھا وہ قلعہ تھا. اچھا. یہ اپنے قلعے کو نام رکھا اسلام نگر. اب دھیرے دھیرے اسلام نگر قلعے کا جو نام تھا وہ دھیرے دھیرے ایریا کا نام بن گیا ہے نا. دھیرے دھیرے پورا ایریا اسی میں نام سے جانا جانے لگا. لیکن دراصل اسلام نگر قلعہ تھا. وہ قلعے کے اندر بھی بہت سے باغ وغیرہ اور یہ وہ سب لوگ رہتے ہوگی. خیر الغرض انہوں نے یہ ایریا اپنا لے کے اب دوسری طرف ایکسٹینشن کی سوچی. تو سب سے پہلے ایک تو ضرورت پڑی ان کو محمد فاروق کو, ابھی نے حال ہی میں جو بھیلسا کے ان کے ساتھی جو تھے شمشیر خان, راجہ خان, یہ جو اس طرف کے ایریا کے جو لوگ تھے جو ان کے مخالفین میں سے تھے اور مستقل کچھ نہ کچھ مصیبت کر رہے تھے, ان کو پہلے انہوں نے ختم کیا. اچھا. پہلے اس صاف کرو اس ایریا کو. پھر دوسرا حصہ ان کا لیے اور بڑا مصیبت کا جو ایریا سامنے آیا وہ تھا دوسری طرف میں اب دوراہا اور دوراہا شامپور کا ایریا اور سیہور. یہ بڑا خاص ہے. وہاں پہ بھی جو ہے بڑے بھیا بھائی وغیرہ وہاں پہ تھے. وہاں سے بہت ضروری تھا اور وہ بہت اسٹرانگ ایریا تھا. جی جی جی. بھیا بھائی کا ایریا چونکہ بہت اسٹرانگ تھا کیونکہ یہ اجین سے کنیکٹڈ تھے, صوبیدار تھے. اچھا صوبیدار تھے. اور یہ دونوں مل گئے, اجین بھی اور یہ بھی. تو جب یہ دونوں مل گئے, دونوں کا ملنے سے ان کا مقابلہ بہت سخت ہو گیا بھیا بھائی سے. ان کے ایک بھائی شاہنواز بھائی تھے, شاہنواز جو تھے ان کی وفات بھی اسی میں بھاؤ سے ٹکراؤ میں ان کی وفات بھی ہوئی. لیکن آخر کار یہ جیت گئے. اچھا. یہ بھیا بھائی کا حکومت کہاں شامپور یہ سیہور گڑھ تھا, ان کے صوبیدار تھے. اچھا صوبیدار تھے. تو اب ان سے جو بڑی جنگ ہوئی ہے وہ بہت بڑی جنگ جس میں ان کو اپنے ایک بھائی کو پھر گنوانا پڑا, شاہنواز خان صاحب کو, ہے نا. تو ان کو بھی گنوانا پڑا اور اس کے بعد اس ایریا کو پورا کو کمانڈ کی, جیت گئے. فائنلی جیت گئے. تب جا کے یہ ایریا ان کے کنٹرول میں آیا. اب جو مین ایریا کنٹرول میں آیا تو چھوٹے چھوٹے آس پاس کے علاقے جتنے تھے
इछावर है, आष्टा है, ये सब शुजालपुर, श्यामपुर, ये जो जितने छोटे छोटे एरिया थे ये धीरे धीरे इनकी तरफ आने लगे। यहाँ तक कि शुजालपुर जो है ये आ गया तो दीवान विजय राम साहब ने खुद कहा कि हम आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने वेलकम किया। और बाद में शुजालपुर हाँ, तो बाद में उन्होंने कहा, उन्हीं को इन्होंने अपना बाद में एक तरह से दीवान मुकर्रर किया। अच्छा, हालांकि उस वक्त तो अकील मोहम्मद खान साहब थे वहाँ, बड़े दीवान चचा है इनके, तो लेकिन उनके अंडर में सेकंड नंबर के जो दीवान बन जाते थे, असिस्टेंट दीवान समझ लें आप, है ना। तो वो विजय राम साहब जब तक रहे, दोस्त मोहम्मद खान की पूरी लाइफ में वो विजय राम साहब रहे। अच्छा। और वो विजय बहुत काबिल आदमी थे, कायस्थ थे वो। और उन्होंने जो दीवान जो आज जो मशहूर है दोस्त मोहम्मद खान साहब का रोज़ नामचा, अच्छा जी, मशहूर है, वो महल में भी मौजूद था। कभी हर हिस्टोरियन उसका हवाला ज़रूर देता है, लेकिन हम लोगों ने अब देखना नसीब नहीं वो कहाँ चला गया वो, लेकिन रेफरेंस हर जगह मौजूद है। तो वो उनकी डेली रोज़ नामचा मतलब डेली डायरी थी। तो उसको लिखने में पहले दोस्त मोहम्मद खान खुद लिखा करते थे, उसके बाद जब ये आ गए तो इनका साथ इन्होंने देना शुरू किया दोनों, लेकिन लिखते वो थे, साइन दोस्त मोहम्मद खान करते थे। अच्छा, मतलब उसके ऊपर सही बनाना जो कहलाता है, सही स्वाद जो बनता था वो उसमें वो उनका हाँ बस ये सही है। तो इस तरह के वो किताब जो थी वो बहुत काबिल आदमी थे। और वो हमेशा जब तक फिर रहे, ये जब इनकी वफ़ात के बाद जो है सबसे पहले दीवान दूसरे जो बने वो यही बने। अकील मोहम्मद खान साहब की वफ़ात के बाद जो इन्होंने वो अपनी दीवानी संभाली, तो बहुत लंबे अरसे तक फैज़ बहादुर साहब के ज़माने तक और राहत मोहम्मद खान के ज़माने तक यही दीवान रहा। तो ज़ाहिर है बहुत काबिल आदमी। तो ये एरिया कमाल लिया। अब इसके बाद तीसरा एक छोटा सा एक हिस्सा और लेना था, वो ये था कि भोजापुरा जो है जो खास था वो था राजगढ़ के बीच में। अच्छा, भोजपुर से था? हाँ नहीं, ये भोजपुर नहीं, राजगढ़ और नरसिंहगढ़ के बीच के पास। अच्छा, मंगलपुरा तो उधर। तो इन्होंने भोजापुरा फतह किया और वहीं पे दो राजपूत छोटे छोटे और जो थे, उम्मतवाड़ा जो कहलाता वहाँ पे, उम्मत राजपूत जो कहलाते हैं, यानी कि परमार ख़ानदान के राजपूत रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे फतह किया राजपूत को, शहरिये को, और भोजापुरा फतह कर लिया। जब भोजापुरा फतह करा वो इन्होंने इसकी रेफरेंस जो वहाँ पहुँचाई फर्रुख शहर के पास, तो उन्होंने फिर इनको खिताब दिया, दूसरा खिताब इनको पहुँचाया दलेर जंग का। अच्छा, और इनको खिताब दे के इनको मतलब उसको भी सनद को दी, इनको सनद पहुँचाई उनके अंदर। तो ग़ालिबन इस एरिया को अब इनका ये एरिया इनका पूरा कमांड हो गया था। अब हमें आगे बढ़ना था, तो अब इसके लिए अब हम मेरा ख्याल है कि आगे ना बढ़े और इस एपिसोड को यहीं अपन ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड के लिए फिर आगे की बातें भी जारी रखते हैं। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। नहीं साथियों, भोपाल दिवस आने वाला है 1 जून को। इस सिलसिले में हम कुछ प्रोग्राम रखना चाहते हैं और उसके ऊपर एक एपिसोड भी बनाएंगे। 1 जून को क्यों भोपाल दिवस मनाया जाता है, इस सिलसिले में हम अगला एपिसोड हो सकता है कि इसी के ऊपर हम आपको जो है वो पेश करें। इसलिए आपको पहले से हम बता रहे हैं कि अगला एपिसोड हो सकता है कि भोपाल दिवस के ऊपर 1 जून का हो। थैंक यू।